السلام علیکم جی، میں ہوں علی شرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں علی شرازی ولاگز۔ ہاؤ ٹو ہیل اے ریلیشن شپ، رشتوں کی مرمت کیسے کی جائے۔ ناظرین، انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اسے کئی رشتوں سے نوازتا ہے۔ پھر کچھ رشتے ایسے بھی ہوتے ہیں جو انسان خود بناتا ہے، جیسے بہت سے دوست اور ازدواجی تعلق بھی۔ کوئی بھی رشتہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا، وقت کے ساتھ ساتھ ہر رشتے میں کچھ نہ کچھ بگاڑ پیدا ہو ہی جاتا ہے، جھگڑے ہو جاتے ہیں، پھیکا پن آ جاتا ہے۔ لیکن اس سب صورتحال میں ایک عقل مند انسان کسی بھی بگاڑ کی وجہ سے رشتہ توڑنے کی بجائے اس بگاڑ کو، اس جھگڑے کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دیکھیے، رشتوں کو توڑ دینا، کسی کو چھوڑ دینا ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتا۔ ہمیں بس رشتوں پر محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، پھر سب کچھ پہلے جیسا ہی ہونے لگتا ہے۔ ہمارے ہاں اگر کسی سے پوچھا جائے کہ جناب آپ نے رشتوں کو ہیل کرنے کے لیے کیا کچھ کیا ہے، کتنی محنت کی ہے، کیا کردار ادا کیا ہے، تو یقین جانیے آگے سے جواب آنا تو دور، الٹا قبرستان کسی خاموشی چھا جاتی ہے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ رشتوں کو ہیل کرنا بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ان کی بھی مرمت کی جا سکتی ہے۔ میں مانتا ہوں کبھی ہماری غلطیوں سے، کبھی دوسرے شخص کی غلطی سے، کبھی ہماری عادات سے، کبھی سامنے والے کی عادات سے، اس کے مزاج سے، ہمارے مزاج سے رشتوں میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسے میں اس بگاڑ کو سدھارنے کی ذمہ داری بھی ہماری ہی ہے۔ کوئی تیسرا فرد آ کر ہمارے مسئلے نہیں سلجھائے گا۔ جس سچویشن میں آپ ہیں اسے آپ سے بہتر کوئی نہیں سمجھ سکتا، اس لیے ہیلنگ پروسیس کو بھی آپ ہی نے لے کر چلنا ہے۔ کسی تیسرے کو سب بتا کر، اسے بیچ میں لا کر مسائل حل تو نہیں ہوں گے، البتہ ان کا بڑھ جانا بہت کامن ہے۔ ایک صاحب کی کال آئی، وہ کہنے لگے علی شرازی بھائی میرا غصہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے۔ آپ ذرا سوچئے یہ کتنی عجیب بات ہے۔ آپ کا غصہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے تو عین ممکن ہے کہ سامنے والے کا بھی غصہ اس کے کنٹرول میں نہ ہو۔ آپ اگر اپنے غصے کو ایکسکیوز بنا رہے ہیں تو اگلے کے غصے پر اس سے بھی خفا ہونا چھوڑ دیں، بحث کرنا چھوڑ دیں۔ سامنے والے کو بھی غصہ آ سکتا ہے نا، عین ممکن ہے اس کا غصہ بھی اس کے کنٹرول میں نہ ہو۔ ایک بات یاد رکھیے، یہ جو رشتے ہوتے ہیں نا، یہ ہماری عادات، ہمارے رویے اور ہمارے مزاج کے زیر اثر رہتے ہیں۔ رشتوں کو ریپیئر کرنے کے لیے ہمیں ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں، اور کرنی بھی چاہیے تاکہ ہمیشہ تر و تازہ رہیں۔ یہ جو رشتے ہوتے ہیں نا، یہ اللہ کی بہت بڑی عنایت ہوتے ہیں، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے، اپنی ذمہ داریوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ کسی بھی رشتے کو بہتر بنانے کی ذمہ داری بھی ہمیں ہی اٹھانی ہے۔ رشتوں کو ریپیئر کرنے کے لیے ایک دوسرے کو وقت دینا پڑتا ہے۔ وقت کی کمی بہت سے مسائل کی جڑ ہے۔ میاں بیوی جب ایک دوسرے کو وقت نہیں دے پاتے تو گھر جہنم بن جاتا ہے، دن بدن غلط فہمیاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا، خود کو درست ثابت کرنے کی بجائے جھک جانا، معافی مانگ لینا یا رشتوں کو بچائے رکھنا، جب ہم اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے لگ جاتے ہیں نا، پھر ہم تو شاید جیت جاتے ہیں، رشتہ ہار جاتا ہے۔ رشتوں کی مرمت کرنے کے لیے ہمیشہ سوری کہہ دینا بھی کافی نہیں ہوتا، خود کو اور اپنے رویے کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، خود بھی ٹھیک کرنا ہوتا ہے خود کو۔ اظہار محبت یا محبت کے دو بول، کسی کو یہ یقین دلانا کہ آپ اس کی قدر کرتے ہیں، اس کی پرواہ کرتے ہیں۔ بعض اوقات صرف مسکرا کر دیکھ لینا، سامنے والے کو غلطی ہونے کے باوجود معاف کر دینا، سامنے والے کو احساس دلانا کہ وہ آپ کے لیے اہم ہے، اور یوں وہ انسان خود ہی اپنی اصلاح کی کوشش کرنے لگتا ہے، جس سے رشتے میں نکھار پیدا ہوتا ہے، رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی کوئی چھوٹا سا تحفہ، کوئی پھول دے کر، یا پھر سم ٹائم محض اپنی غلطی کا اعتراف کر کے ہم سامنے والے کے سر سے بہت سا بوجھ کم کر دیتے ہیں۔ ایسی پریکٹس کو اپنانا چاہیے، کیونکہ اس سب سے ہم اپنے پیارے رشتے بچا سکتے ہیں۔ کوشش کیجئے آج سے ہی اپنے رشتوں پہ محنت کیجئے تاکہ رشتوں کی مٹھاس قائم رہ سکے۔ دعا ہے کہ خدا ہمیں رشتوں کو نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔